وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قصے میں ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے، جو قصہ چل رہا ہے، وہ لوط علیہ السلام اور قوم لوط کے بارے میں ہے۔ 2 پروگرام اس پر گزر چکے ہیں، تیسرا پروگرام ہے۔ لوط علیہ السلام کو سدوم عمورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ وہ قوم میں تقریباً 5 بستیاں یہاں تھیں جن کی طرف ان کو مبعوث فرمایا گیا، اور ان کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ سدوم کا علاقہ تھا۔ یہ سدومی لوگ بہت سارے جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، جن میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ ہم جنس پرستی کر رہے تھے۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسا غیر فطری عمل جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا۔ اور یہ لوگ رہزن بھی تھے، یہ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، اور ان کے ساتھ بھی یہ بدفعلی کرتے۔ یہ لوگ اپنے مجالس میں سر عام یہ گنونا جرم کرتے، اللہ کا نافرمانی والا کام کرتے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا کام کرتے، اور ان پر کوئی کسی قسم کی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو ہر پیڑ سے سمجھایا، لیکن کوئی بھی نصیحت ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ڈٹائی بہت زیادہ۔ لوط علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تو ان کا تمسخر اڑاتے، ان پر طنز کرتے، ان کو دھمکی دیتے، اور ان کا جواب صرف ایک ہی ہوتا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم نکل جاؤ ہمارے علاقے سے باہر، تم اپنے آپ کو کیا بڑا پاک باز سمجھتے ہو، تو تم اگر اتنے ہی پاک باز ہو تو نکلو ہمارے علاقے سے باہر، اگر تو باز نہ آئے تو ہم تمہیں دکے مار کر اپنے ملک سے، اپنے شہر سے بدر کر دیں گے۔ یہ تھا سارا جواب۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 سے تھوڑا سا مضمون کو شروع کر لیتے ہیں۔ اِنَّکُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم آتے ہو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے مرد ہو کر مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم لوگ راستے کاٹتے ہو، لوگوں سے چنگیاں وصول کرتے ہو، لوگوں سے بیجا ٹیکس لیتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، مسافروں کے ساتھ بھی یہ گنونا فعل کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محافل میں، مجالس میں، کلبوں میں یہ کام کرتے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا، تو نہیں تھا جواب قوم کے پاس مگر سوائے یہ، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی لوجیکلی بات نہیں تھی، کوئی عقل والی بات نہیں تھی، کوئی ہدایت والی بات نہیں تھی۔ إِلَّا أَن قَالُوا، مگر انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، لے آپ وہ عذاب، قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو لے وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو واقع سچا ہے اور تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور جو اگر ہم نے نہ مانا تو عذاب آئے گا تو لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں یہ کیفیت تھی کہ جیسے جیسے آپ سمجھاتے وہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ ڈٹائی کے ساتھ اور زیادہ بے شرم ہو کر وہ کام کرتے۔ یہ کیفیت تھی سرعام محفل میں، تاکہ لوط علیہ السلام کو اور بھی تکلیف پہنچا سکے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جیسے ابھی بات آئی، لیکن وہ کہہ رہے تھے لے آ وہ عذاب، انہوں نے تمسخر اڑاتے اور پھر عذاب الہی کا مطالبہ بھی کر لیا کہ لے آ پھر عذاب، جیسے ہم نے پڑھا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک ان کو مہلت دے رکھی تھی، ڈیل دے رکھی تھی کہ کسی طرح یہ پلٹ آئے، دردناک عذاب سے بچ جائیں، لیکن وہ باز آنے والے نہیں تھے، نہ باز آ رہے تھے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ان کا مرض زور بڑھتا رہا۔ جو دعا کی، جتنی دعوت دی ان کو، جتنی کوشش کی لوط علیہ السلام نے، یہ اتنے ہی ڈیٹ ہوتے رہے، اتنے ہی بے شرم ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب کی فرمائش کر لی، مطالبہ کر دیا، اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اب ان کے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فرشتے جو بھیجے گئے وہ
قوم لوط پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے لیے بشارت لے کر ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، اور کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، جو اتنا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اللہ کی فطرت کو مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال جواب وہی تھا، الا ان قالوا، انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے تو لے عذاب۔ وما کان جواب قومی ہی، نہیں تھا قوم کا جواب مگر یہ کہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 جیسے پہلے بھی بیان کی گئی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بات سمجھ میں بھی آ گئی لیکن ضد ہٹ درمی تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے، ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹ ہے، بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، آنکھوں پہ ان کے تکبر کا پردہ ہے، اور ان پر قوم لوط پر بے حیائی کا پردہ پڑا ہوا تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کتنا گنونا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ تو میری مدد فرما ان مفسدوں، ان ظالموں، ان بے حیاؤں کے خلاف۔ پھر اللہ کی مدد آ گئی، فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے چل کے لوط علیہ السلام کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس آ گئے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کی آل اور ان کے پاس آ گئے فرشتے، تو فرشتے بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے اپنے قوم کے کردار کو، اس گنونے پھیل کو جو وہ کر رہے تھے۔ جب یہ لڑکے ان کے پاس آئے تو پریشان ہو گئے کہ یہ اجنبی کہاں سے آ گئے۔ سورہ ہود میں اس کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے، فلما جاءت رسولنا لوطا سیء بہم وضاق بہم، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے دل میں بڑی تنگی محسوس کی، دل ٹوٹ گیا ایک دم، یہ کیا، اتنے خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں اس شہر میں، اس ہماری بستی میں، اس بے شرم لوگوں کی بستی میں جو بد فعلی کرتے ہیں اور مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ذرم وقال ھذا یوم عصیب، اللہ اکبر۔ آپ دل میں بڑے پریشان ہوئے اور کہا یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا، بڑا آزمائش والا دن آ گیا، بڑا سخت دن آ گیا۔ لوط علیہ السلام کی بستی میں جب یہ فرشتے آئے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد لوط علیہ السلام کی بستی میں جب پہنچے تو یہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ سدوم میں پہنچے۔ تو جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو کھیت میں اس وقت لوط علیہ السلام کی بیٹی پانی لینے کے لیے آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کچھ اجنبی مہمان ہیں تو پریشان بھی ہوئیں۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں ٹھہرنے کی جگہ مل جائے گی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ لوگ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ ان کی بیٹی، ان کو پتہ تھا کہ قوم کس برائی میں ملوث ہے اور یہ مہمان اجنبی آئے ہیں، اب ان کو کیسے ٹھہرانا ہے، اس کے لیے وہ اپنے باپ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو قوم والے کر رہے تھے، ان کو لوٹ بھی لیا جائے گا اور ان کے ساتھ یہ شرمناک کام بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کے پاس آئیں اور صورتحال سے آگاہ کیا، اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نو عمر لڑکے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کے ہاتھ لگ جائیں، قوم ان کو پکڑ لے، اور قوم کا جو مزاج ہے اور قوم میں جو بے حیائی کا کام ہے
اور قوم جتنی بے شرم ہو چکی ہے، جتنی ظالم ہو چکی ہے، جتنی ڈٹائی ہے، تو اب ہمیں ہی ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ان کو قوم سے بچانا پڑے گا۔ اب ہوا کیا، اب لوط علیہ السلام کو کوئی بات سمجھ نہ آئی، وہ ان کو اپنے گھر لے آئے، اجنبی مہمانوں کو، تاکہ یہ قوم کے ہاتھ نہ لگے۔ قصص الانبیاء میں امام ابن کثیر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی واقعات ہمیں حدیث سے یا قرآن سے ملتے ہیں الحمدللہ ان کو تو ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن جتنے بھی واقعات یہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء جو ہے امام ابن کثیر نے، اور اس طرح انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے بڑی زبردست جو ان کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال اب شہر والوں کو پتہ چل گیا کہ شہر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں اور لوط علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرے ہیں۔ اللہ اکبر، پاگل ہو گئے۔ یہ جنسی خواہش جو ہے نا، یہ بھی انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ یقین جانے لوگ ایسے پاگل ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنے پاگل ہو گئے ہیں۔ خوشیاں مناتے ہوئے آگے، کہاں آگے؟ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بڑی منت سماجت کی، بہت سمجھایا کہ اللہ کے یہ مہمان ہیں، میرے گھر آئے ہیں، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، تمہیں کچھ بھی اللہ سے خوف نہیں آتا، کم از کم میرے مہمانوں کی تکریم تو کرو۔ ذکر آتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 68 میں، قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ اللہ اکبر، کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، اور دیکھو مجھے ذلیل نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور دیکھو مجھے رسوا نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، مجھے رسوا نہ کرو اب میرے مہمانوں کے سامنے۔ اب قوم نے کیا جواب دیا سنیں، اللہ اکبر۔ قوم نے کہا قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تم پورے جہان کا ٹھیکیدار نہ بن؟ تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے کاموں کے آگے نہ آ، جو ہم کریں ہمیں کرنے دے۔ اللہ اکبر۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم اپنی یہ جائز خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، شہوت پوری کرنا چاہتے ہو، جنسی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، تو ان سے نکاح کر لو۔ نبی جو ہے وہ قوم کا بمنزلہ والد کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں نا، یہ بیٹیاں جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، جو تمہارے لیے مطہر ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، جن سے تم نے نکاح کیے ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤ، یا جن سے نکاح نہیں ہوئے جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تمہارے انتظار میں، ان سے جا کے نکاح کرو اور اپنی اس خواہش کو پورا کرو جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے، جنسی خواہش، فطرت کے تقاضوں کے مطابق، فطرت کے طریقے کے مطابق۔ اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو جاؤ شادی کرو ان سے، نکاح میں لو ان کو، اور ان کے ساتھ یہ کام کرو جو فطرت نے تمہارے لیے اللہ نے جائز رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، قسم ہے آپ کی جان کی، وہ اپنے نشے میں اندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے جیسے پہلے بھی کہا اندھے ہوئے تھے۔ جنسی خواہش انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یقین جانے انسان انسانیت کے درجے سے نکل جاتا ہے، جانوروں سے بلکہ ان سے بھی بدتر درجے پہ آ جاتا ہے جب زنا یا ایسے جنسی ہم جنسیت کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زانی زنا نہیں کرتا مگر ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان نکل جاتا ہے، اگر کوئی ایمان والا بھی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور زنا جتنا کبیر جرم ہے، جس کے بارے میں شریعت نے سورہ نور میں اللہ نے سزا مقرر کر دی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے کہ پتھر مار کے ہلاک کر دیے جائے، اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کورے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جرم کتنا گنونا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جیسے جیسے ذکر ہوگا، کیا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا صحابہ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ بہرحال اللہ فرمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، یہ اپنے اس شہوت میں، اس نشے میں اندھے ہوئے تھے۔ سورہ ہود میں کچھ نقشہ اس طرح آتا ہے، تو آگے ساری کی ساری قوم، پوری کی پوری قوم لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ
یہ کام کر رہے تھے، یہ گنونا، یہ بد فعلی کا کام کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کالا یا قومی ہاؤلائی بناتی ہننا اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تم قوم کی جو عورتیں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، اپنی اس جنسی خواہش کو، اپنی اس شہوت کو ان کے ذریعے پورا کرو، ان کے ذریعے پورا کرو، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو مجھے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی ہدایت والا شخص نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا تم میں کسی ایک کو بھی ہدایت نہیں ہے کہ تم میری مدد میں کھڑے ہو جاؤ؟ کہا جاتا ہے اس قوم میں ایک شخص بھی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے۔ بیوی بھی جو ہے وہ خیانت کار تھی اللہ کے دین کے معاملے میں، وہ بھی اس کی ہمدردیاں بھی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ بہرحال کیا جواب تھا قوم کا؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے تجھے علم تو ہے کہ ہمیں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے اب عورتوں میں، جو لت ہمیں لگ چکی ہے ہمیں عورتوں سے کہہ لینا۔ اللہ اکبر، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو خوب اچھی طرح جانتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوط علیہ السلام کی بے بسی اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 80 میں۔ قالوا لو ان لی بکم قوۃ، کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے خلاف کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا مجھے کوئی جو مضبوط میرے ساتھ کوئی سہارا ہوتا۔ اللہ اکبر، کاش میں تمہیں روک سکتا، میرے ساتھ کچھ لوگ ہوتے جو میری مدد کرتے اس کام میں۔ اکیلے لوط علیہ السلام، قوم جو نشے میں اندھی ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، وہ نشے میں بالکل اندھے ہوئے تھے، اندھے۔ اللہ اکبر، ایک لوط علیہ السلام ان کو کیسے روک سکتے تھے؟ حاکم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 561/2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ لوط علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائے، وہ صرف ایک ہی سہارے کی پناہ لیتے تھے، وہ تھا اللہ کا سہارا، یعنی اللہ کا سہارا تھا آپ کے ساتھ اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی اللہ نے رسول مبعوث فرمائے وہ سب کے سب قبیلے والے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا صالح اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کا قبیلہ، چاہے لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی تھے ساتھ، اور جو نہیں بھی لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب ان کو گھاٹی کی طرف بھیجا گیا تو سارا قبیلہ جو مسلمان تھے، جو ایمان لا چکے تھے یا جو نہیں بھی لائے تھے، سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی رسول آئے، یہ جتنے بھی رسول اللہ نے مبعوث فرمائے سب کنبے قبیلے والے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام، جیسے پہلے بات ہو چکی کہ یہ تو آئے تھے ار کے شہر عراق سے، پھر یہ ہجرت کرتے ہوئے مصر سے ہوتے ہوئے شام، پھر انہیں شرق اردن یعنی سدوم کی بستیوں کی طرف مبعوث کیا گیا، تو وہاں جا کے انہوں نے شادی کی، وہیں ان کی بیٹیاں پیدا ہوئی، بیٹیاں دونوں ایمان والی تھی، بیوی جو تھی اس کی ہمدردی، کیونکہ سدومی تھی، ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ سورہ ہجر میں اس واقعے کا اس طرح آتا ہے ذکر، فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ الحمدللہ یہ آیتوں میں بات ہو چکی ہے کہ جب آل لوط کے پاس آئے فرشتے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آج نبی دیکھتے ہیں، کون ہو تم؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، کہا ہم تو بلکہ وہ لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ شکوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں لیا وہ عذاب، قوم جس عذاب کے بارے میں شک میں پڑی ہوئی ہے ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم اس کو لے کر آئے ہیں بالکل حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم بالکل سچ بول رہے ہیں، سچے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، عنکبوت میں بھی آ چکا تھا، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام نے دل میں تنگی محسوس کی، ان کو پتہ تھا قوم کا مزاج کیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے پریشان محسوس کیا، تو انہوں نے کہا نہ گھبرائیں، نہ فکر کریں، نہ خوف کریں، آپ غم نہ کریں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم،
منجو کا و اہل کا علمرات کا، ہم بچا لیں گے آپ کو بھی اور آپ کی دونوں بیٹیوں کو، آپ کے گھر والوں کو، ماں سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، وہ نہیں بچے گی۔ قوم کے لوگ جب اندھے ہوئے تھے نشے میں، تو اس کا نقشہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر کی آیت نمبر 37 لے لیں، پس ہم نے جب وہ اندھے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں موند ڈالیں اور کہا کہ چکھو اب ہمارے اس عذاب کا مزہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، ہماری ڈرائے جانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب کچھ رپورٹیں ہیں جو آج کا دور چل رہا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آج ہم جنسیت کو قانونی حیثیت دی گئی بہت ساری ملکوں میں۔ جرمنی میں ہم جنس پرستی کو 1968 میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ انسان میں فطری طور پر ہوتا ہے اور یہ اگر کسی کو نہ کرنا دیا جائے تو اس کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہوگا آخری، اس میں ہم کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال یہاں پر کچھ جو ہیں فیگر ہیں جو لیے گئے ہیں، یہ رپورٹ ہے ILJGA کی کہ جرمنی میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی جو اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بغاوت ہے، فطرت کے ساتھ مذاق ہے، اس کو قانونی حیثیت دی گئی 1968 میں۔ اسی طرح یونان میں 1951 میں، اس سے بھی پہلے دی گئی تھی۔ امریکہ میں 2003 میں، آسٹریلیا اور ہنگری میں 1962 میں، آئس لینڈ میں 1940 میں، آئرلینڈ میں 1993 میں، اٹلی میں اس سے بھی پہلے 1890 میں، کوسوو میں 1994 میں، اسی طرح لٹویا 1992، اسی طرح کانگو، آئیوری کاسٹ، گنی میں 1993 میں، اسی طرح نائجیریا، روانڈا جنوبی افریقہ میں 1998 میں، کمبوڈیا چین میں 1997 میں، مشرقی تیمور میں 1975 میں، بھارت میں 2018 میں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ انڈونیشیا کا جو مشرقی تیمور شہر ہے وہاں، کیونکہ وہاں پہ تسلط زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں تو وہاں بھی اس کو دی گئی، جیسے بات ہو چکی جو ہے مشرقی تیمور کی۔ اسرائیل میں 1988 میں، جاپان میں بہت پہلے 1890 یا 92 میں، اردن میں 1951 میں، قازقستان میں 1998 میں، کرغستان میں 1998 میں، منگولیا میں 1987 میں، نیپال 2007 میں، شمالی کوریا، فلپائن، جنوبی کوریا، تائیوان میں 1896 میں، تاجکستان میں 1998 میں، تھائی لینڈ میں 1957 میں، ارمینیا میں 2003 میں، آسٹریا میں جو ہے 1971 میں، آذربائیجان میں 2000 میں، بلغاریہ 1968، کروشیا 1977، سائرس 1998، چیک ریپبلک میں 1962، ڈنمارک 1933، اسی طرح فن لینڈ میں 1971، جارجیا میں 2000، اسی طرح مالٹا میں 1971، مالدیپ میں 1995، مناکو میں، مانگرو میں 1977، نیدرلینڈ میں 1800 کچھ میں، اور اسی طرح ناروے میں 1972، 1932 میں پولینڈ میں، پرتگال میں 1983، رومانیہ 1996، روس 1993، سربیا 1994، چیکو سلواکیہ میں 1962، سلوانیہ میں 1989، سوئٹزرلینڈ میں 1942، یوکرائن میں 1991، برطانیہ 1929، ویٹیکن سٹی میں اللہ اکبر 1929، ارجنٹائن 1800 کچھ میں، پناما میں 2008 میں، پیراگوائے میں 1934 میں، وینزویلا میں 2010، اسی طرح جو ہے مارشل آئی لینڈ میں 2005، نیوزی لینڈ میں 1986۔ ان تمام ملکوں میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ بغاوت، اتنی بڑی بغاوت جو ہے ہو رہی ہے۔ جو ملک بچے ہوئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ILGA کی رپورٹ کے مطابق جن ملکوں میں اس کو کبھی جرم سمجھا جاتا ہے، جو ملک اس کو قانونی حیثیت نہیں دینا چاہتے بلکہ اس پر سزا رکھی گئی ہے، اس کو کنٹیمپٹ کیا جاتا ہے، ان میں ایران ہے، سعودی عرب ہے، مارتینیا ہے، یمن ہے، پاکستان ہے الحمدللہ، سوڈان سمیت تقریباً 76 ملک ہیں جن میں ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور اس پر پابندی ہے۔ اس جرم میں موت بھی سزا ہے دی جا سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹوں پہ اوپر ہے کہ وہ جو بھی دیں، اور قید کی سزا بھی ہے۔ ان ممالک میں الجیریا بھی ہے، انگولا بھی ہے، کیمرون، مصر، ایریٹریا، ایتھوپیا، گیمبیا، گنی،
کینیا، لائبیریا، لیبیا، مراکش، نائجیریا، سینیگال، تنزانیہ، یوگینڈا، زمبابوے، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، برونائی، برما، کویت، لبنان، ملیشیا، عمان، قطر، سنگاپور، الحمدللہ بہت سارے مسلمان ملک ہی ہیں زیادہ، سری لنکا، شام، ترکمنستان، متحدہ عرب امارات، ازبکستان، یمن، برمودا، جمیکا وغیرہ شامل ہے۔ تو یہ ہیں کچھ فگر جو آپ کے سامنے رکھے گئے، جو آج کی دنیا میں ہم جنس پرستی کے خلاف جو ملک ہیں، وہ ملک جنہوں نے ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے رکھی ہے، ان کے فگر۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا اس لوط علیہ السلام اور سدومیوں پر آخری پروگرام ہوگا کہ دنیا میں کیسے کیسے اس قانون کو رائج کیا گیا اور لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، کیا یہ واقعی فطری عمل ہے یا مورسی عمل ہے، جینیٹکلی انسان میں آتا ہے، یا شیطان نے انسانوں کو بہکایا ہے اور بہکا کر اندھا کر دیا ہے۔ اصل بات جو ہے وہ اس سے سبق لینا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، سنت رسول کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور پھر اپنے فضل سے ہمیں صحیح عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ